ناظرین، اس وقت میں کھڑا ہوں دمشق شہر میں، اور میرے بالکل قریب دربار یزید ہے، اور میں دنیا کے سب سے لعنتی انسان کی قبر کے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ قبر کے قریب جانا تو ممکن نہیں، حکومت نے منع کیا ہوا ہے اندر جانے میں، حکومت نے جو ہے وہ بند کیا ہوا اس کی قبر کو، لیکن دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سے بڑا لعنتی دنیا میں آیا ہو۔ آئیے قبر کے چند حالات آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ عبرت ہو کہ اہل بیت کا جو قاتل تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیا انجام کیا۔ آئیے دکھاتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں ایک صاحب تخت و تاج شخص کی کہ جس کا محل آج بھی دمشق شہر میں شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی دمشق شہر میں جانے کی تو محل دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن قبر کا عالم یہ ہے کہ جب میں محل سے چلا، کئی لوگوں سے پوچھنے کے باوجود آخر میں اس شخص نے مجھے زمین پر لکیریں ڈال کر مجھے قبر کا بتایا کہ اس جگہ اس کی قبر موجود ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کے بعد میں قبر کی سمت چلا۔ یہ راستے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر محل کو دیکھا جائے تو بہت ہی بلند اور اعلیٰ محل ہے۔ 1400 سال پہلے اس طرح کا محل شاید ہی کسی بادشاہ کا ہو جس طرح یزید لعنتی نے اپنا محل تعمیر کروایا۔ بڑا ہی بلند اور شان و شوکت کے ساتھ دمشق شہر میں کھڑا ہے، لیکن صاحب تخت و تاج کا آج قبر کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو اس کی قبر معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ جس کو معلوم ہے وہ بتاتا نہیں، اگر کوئی بتائے تو وہاں پر لوگ جا کر اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اس کی قبر کا پتہ ہی نہیں بتاتے تاکہ مزید لعنتوں سے اس کو بچایا جا سکے۔ لیکن ایسا شخص کہ جس نے اہل بیت اطہار ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کی جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین انسان تھے، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے اور کل کائنات کے انسان اور جن درود و سلام پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس نے دشمنی کی، تو آج اس کی قبر کا یہ عالم ہے کہ آج اس کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی میرے جیسا جاتا ہے تو صرف اور صرف لعنت ڈالنے کے لیے ہی وہاں جاتا ہے۔ یہ تنگ گلیاں اور تنگ بازاروں سے ہوتا ہوا کہ جو دنیا میں بادشاہ تھا، صاحب تخت و تاج تھا، صرف اہل بیت کی دشمنی اور ظلم اور اللہ اور اس کے رسول کا قانون توڑنے کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس سے بڑا لعنتی شخص کوئی نہیں۔ قبر کا حال آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا بادشاہ ہو اور اس کی قبر کا یہ عالم ہو کہ اس پر صفائی کرنے والا کوئی نہیں، اس کی قبر کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اس کی قبر پر پانی ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اس طرح کی قبر کا اس کا حال ہے۔ یہ دیکھیے، گلی کے کونے پر میں پہنچا تو یہ نیچے اس کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ قبر کا یہ عالم ہے کہ حکومت اندر جس کمرے کے اندر ہے اس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، اندر جانے نہیں دیا جاتا، کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے کہ چھت وغیرہ اور مزید نہ گر جائے اور کوئی زائر زخمی نہ ہو جائے، اور کچھ اس لعنتی کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ لوگ اس کی قبر پر جا کر لعنت ڈالتے ہیں، تو اس کو مزید لعنتوں سے بچانے کے لیے قبر کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یہ قبر کے بیرونی منظر ہیں،
آئیے ذرا کیمرہ بلند کر کے آپ کو اندر کے حالات دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین آپ اندر کے حالات دیکھیے کس طرح جھاڑ، اور یہ جو مشہور ہے کہ اس کی قبر میں آگ نظر آتی ہے یا سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں، یہاں ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن قبر کی لعنت کا یہ عالم تھا کہ اس سے زیادہ لعنتی قبر کسی انسان کی میں دیکھ نہ سکا۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں اور بہت ہی برے حالات میں آج صاحب تخت و تاج بیٹھا ہے، جس نے اہل بیت سے دشمنی کی، اللہ نے اس پر بہت بڑی لعنت فرما دی۔ یہ قبر کے اگر مزید حالات آپ کو اندر سے دکھا سکوں تو یہ دیکھیے قبر کے اندر کے حالات، کہ قبر کے اوپر بہت ہی کوڑا کچرا ہے، اور یہ دیکھیے نہ کوئی صفائی، نہ کوئی انتظام، نہ کوئی قبر کے قریب کھڑے ہونے کے لیے تیار، کہ بدبودار اور لعنتی شخص کی قبر کے پاس کون آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں اہل بیت کی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا